وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 51۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر شرک کے جراثیم موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 51، لفظی ترجمہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور یقیناً ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، ان کی ہدایت یعنی سمجھ بوجھ، من قبل، اس سے پہلے یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور تھوڑا سا شان نزول کے حساب سے آپ دیکھیں مکی صورت ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں بنی اسماعیل میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ قریش کے جو تھے وہ جد امجد تھے، ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ تمام لوگ جو تھے یہ بنو اسماعیل تھے، اور اس کے بعد ان میں پھر پیغمبر نہیں آیا تھا۔ یہاں یہ واقعہ ذرا تفصیل سے بیان اس لیے ہو رہا ہے سامعین کرام ابراہیم علیہ السلام کا کہ مکے والے جو تھے وہ یعنی اپنے آباء و اجداد کی جو پیروی کرتے تھے یا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ عام طور پہ پرانے خیالات کو صحیح سمجھا جاتا ہے، عام طور پہ جیسے کہ ابھی یہ کہیں گے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے جواب دیا تھا۔ اسی طرح یہ لوگ جو تھے یہ یعنی شرک میں پلے بڑے تھے، مشرکانہ عقائد میں اور مشرکانہ نظریات میں، مشرکانہ اعمال میں یہ لوگ، یہ اہل مکہ جو تھے یہ پلے بڑے تھے۔ آپ کو معلوم ہے دور جاہلیت کہا جاتا ہے اس دور کو جہاں تاریکی تھی، روشنی نہیں تھی، اور یعنی اس حد تک گمراہی تھی کہ خانہ کعبہ میں بھی 360 بت انہوں نے سجائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں عین۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو حق پہ کہتے تھے، حق سمجھتے تھے، عقیدہ آخرت کے بارے میں نہیں تھا ان کا، اور خدائے واحد کے بارے میں اس کی یکتائی کا، یعنی اس کی الوہیت میں یکتائی کا ان کا وہ نہیں تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے
بحیثیت خالق اور مالک، لیکن شرک کرتے تھے اور اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کی تھوڑی تفصیل بیان ہو رہی ہے یہاں پہ، آپ ذرا توجہ رکھیں اس پہ، اور اس میں آپ دیکھیں کہ شرک کا رد ہو رہا ہے، اور ایک طرح سے مشرکین مکہ کے لیے یہ سبق تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ بھئی تمہارے جو جد امجد تھے وہ تو یعنی ان کے تمام حالات بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سمجھ بوجھ دے دی تو پھر انہوں نے کس طریقے سے مروجہ شرک کا رد کیا، ان کے باطل معبودوں کا ابطال کیا، اور یہ سارے چیزیں بتائی جا رہے ہیں۔ پھر باطل معبودوں کی حقیقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے کھول کے رکھ دی، جیسے کہ ان کے بت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے ان کو نجات دے دی، یعنی قوم کے شر سے قوم نے ایک اسکیم تیار کی، حرقوہ وانصروا آلہتکم، انہوں نے کہا جلا دو اسے، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، خاص طور پہ مشرکین مکہ کے لیے شان نزول کے مطابق۔ لیکن آج آپ دیکھیں، آج آپ یعنی اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے، اور ہر آیت جو ہم قرآن کی پڑھتے ہیں اس میں اپنا آئینہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے پہ ہیں، توحید کے کس درجے پہ ہیں، کس طریقے سے ہم توحید کو مانتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے سوا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، باطل معبودوں کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ تو شرک کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے مثال کے طور پہ جس چیز کو پوجتے ہیں اس کے بت بھی بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک آسانی کے لیے مثال دوں کہ لکشمی دیوی کے آپ دیکھیں بت جو ہیں مندروں میں لوگوں نے گھروں میں بھی سجائے ہوئے، مندروں میں بھی مل جائیں گے، مجھے تو زیادہ نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ لکشمی دیوی باقاعدہ یعنی دولت کی دیوی، اس پہ پھر ان کو نذرانے اور چڑھاوے یہ وہ کہ یہ لکشمی دیوی ہم پہ مہربان ہو جائے۔ تو اسی طرح سامنے کرام ہم بھی تو لکشمی دیوی کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ معاشرہ من حیث القوم، ہم لکشمی دیوی کے بت کی پرستش کر رہے ہیں، یعنی دولت کو ہم نے مال و دولت کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ وہ ہم لوگ مال و دولت سے کرتے ہیں۔ اور پھر پیسے کو سامنے کرام کچھ ہم نے طاقت سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ قاضی الحاجات ہے۔ تو شرک اور کس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کو فائدہ والا سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ اس کو پاورفل سمجھے۔ ایسا ہی تو ہو رہا ہے نا سامنے کرام۔ یہ تو میں آپ پہ نہ کوئی بہتان لگا رہا ہوں، نہ اس معاشرے پہ نہ الزام لگا رہا ہوں۔ تو دولت کے تو ہم پجاری بن گئے سامنے کرام، دولت کی دیوی کی باقاعدہ پرستش ہو رہی ہے۔ پرستش اور کسے کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ اس کی محبت ہو آپ کے دل میں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، اس کی ان سے وہ محبت رکھتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ تو یہ بات سامنے کرام ذرا
جتنی جلدی ہم سوچ لیں سمجھ لیں تو بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ اصل بات ہوتی ہے ایک نظریے کی، جو ہم نے نظریہ بنا لیا ہے۔ ہم نے دولت کو ایک بہت طاقتور سی چیز سمجھ لیا ہے کہ یہ اگر حاصل ہو جائے تو ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ باطل خیال ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز نہ ہمیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی فائدہ دینا چاہے، یہ ایک آیت کا میں مفہوم بیان کروں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی فائدہ دینا چاہے کوئی ہستی اس فائدے سے ہمیں روک نہیں سکتی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نقصان دینا چاہے تو کوئی ہستی، دنیا کی کوئی ہستی اس نقصان سے ہمیں بچا نہیں سکتی۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ میں نے آپ کو مفہوم بیان کر دیا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جو اس وقت دور جاہلیت تھا اب بھی وہی دور جاہلیت ہے۔ وہ لوگ تاریکی میں تھے، روشنی ان کے پاس آ بھی گئی لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے شرک پر اڑے رہے اور ڈٹے رہے۔ آج بھی سامعین کرام یہی صورتحال ہے کہ توحید کی دعوت، ہمارے اندر رسول موجود ہیں، رسول کی تعلیم موجود ہے، رسول نے جو قرآن پیش کیا ہے وہ قرآن موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو معاشرہ تھا اس وقت ایک بت پرست معاشرہ تھا۔ ابھی یہ ساری باتیں آئیں گی لیکن میں وقت کے ساتھ کروں گا وہ باتیں۔ تو کوئی فرق نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں اعتقادی طور پہ ہمارا اعتقاد اور یقین زیادہ تر ظاہر پہ ہے، اور وہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا اپنے دور میں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت کے مشرکوں کے لیے، ان کے عقائد کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ وہ واقعہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ آیت کا آپ نے ترجمہ سن لیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ان کی سوچ بوجھ جو ہے وہ اس سے پہلے ان کو دے دی تھی اور اس کے بارے میں ہم جانتے تھے۔ اس قال، اب ان کا حال بیان ہو رہا ہے، اس قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے کہا اپنے والد اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، بھئی یہ کیا تصویریں ہیں، یہ کیا تم نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں جس کے سامنے تم سجدہ ریز ہو، عاکفین گرے پڑے ہو۔ تو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو وہ اسی طرح کرتے تھے، یعنی ان معبودوں کی، یہ ہمارے آباء و اجداد کے معبود ہیں، ان کے چھوڑے ہوئے معبود ہیں، انہوں نے یہ راستہ ہمیں سکھایا ہے تو ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، لقد کنتم یقیناً تم، انتم تم وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ غلطی پہ تھے، واضح غلطی پہ تھے۔ تو قوم نے جب یہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ یعنی شرک کے رد کی وہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم تم کوئی سچی بات کر رہے ہو میں، یا تم ہم سے کوئی مذاق کر رہے ہو، ام انت یا تم ہو من اللاعبین مذاق کرنے والے، یعنی کھیل، یہ بات تم مذاق میں کر رہے ہو۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب جو ہے وہ تو رب السماوات والارض ہے، یعنی جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور وہ ذات ہے فطرہن جس نے یہ تمام کائنات پیدا کی ہے۔ تمہارا اصلی اور حقیقی معبود جو ہے، مقصود معبود اور رب جو ہے، وہ رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہی تمہاری بندگی کے قابل ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات پر میں گواہ ہوں کہ وہی رب سماوات والارض ہی ہمارا حقیقی معبود ہے، اور باقی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو ان کے لیے یہ بات نئی تھی، اور جلدی عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے سامعین کرام کہ باطنی فائدے کی جو چیز ہوتی ہے، اگر وہ سمجھ میں بھی آ جائے تو انسان اس کو قبول کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ ایک تو معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، کچھ عادت پڑ چکی ہوتی ہے بری عادتوں کی، جیسا کہ آج ہمیں بری عادتیں پڑ چکی ہیں سامعین کرام۔ شرک کی جو عملی جو شرک ہے یا جو شرک خفی ہے، اس میں ہم بری طرح مبتلا ہیں، اور اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو بل ربکم رب السماوات والارض، انہوں نے کہا رب تو تمہارا رب سماوات والارض ہے، الذی فطرہن، وہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو اب آگے پھر انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم، تمہارے بتوں کے ساتھ میں ایک تدبیر کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں ایک تدبیر کروں ان کے ساتھ۔ فجعلہم، بس بنا دیا انہوں نے اس کو، فجعلہم جزازن، ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر، لیکن وہ بڑے کو کچھ نہ کہا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ ان کی طرف واپس آ جائیں۔ کیا مطلب؟ دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی ہے کہ انہوں نے دیگر جو چھوٹے معبود رکھے ہوئے تھے بت خانے میں، تو اس کی کسی کی آنکھ کو توڑا، کسی کی کان کو توڑا، کسی کی ناک کو توڑا، اس طریقے کسی کے ہاتھ کو توڑ دیا، اور کلہاڑی جو تھی جس سے وہ توڑ رہے تھے وہ بڑے بت پہ جا کے رکھ دیے، اس کے کندھے پہ، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ، الیہ ضمیر جو ہے دونوں طرف ہو سکتا ہے، یہ بتوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے پاس واپس آئیں، یا ابراہیم علیہ السلام سے پھر پوچھیں۔ بہرحال پھر وہ آئے اور انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جب وہ آئے اپنے بت خانے میں تو وہ انہوں نے اپنے بتوں کو دیکھا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، غصے میں آ گئے، من فعل، کس نے کیا، ھذا، یہ، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ ظالم ہے، جس نے بھی یہ کیا اس نے ظلم کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا سمعنا، قالو، کہا سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک لڑکے سے، یذکرہم، کہ وہ ان کا ذکر کر رہا تھا، یعنی ان کی برائی بیان کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو بہرحال پھر انہوں نے کہا قالوا فأتوا به علی اعین الناس، لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو تاکہ وہ گواہی دیں، اس سے ہم پوچھیں۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، پوچھا ان سے اانت فعلت ھذا، کیا تم نے یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، اے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ، بلکہ یہ فعلہ کبیرہم،
کیا ہوگا یہ بڑے نے، ہاذا یہ جو بڑا ہے نا جو ثابت ہے اس نے کیا ہوگا، کلاڑی بھی اس کے کندھے پہ ہے، فاسألوہم ان سے پوچھو، اس بڑے سے پوچھو، ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم تو یہ اپنے رجعوا واپس ہوئے اپنے نفس کے پاس، یعنی سوچنے لگے۔ فقالوا اور تو انہوں نے کہا آپس میں، انکم انتم الظالمون بے شک بھئی تم لوگ غلطی پر ہو، تم ظالم ہو، تم غلطی پر ہو کہ یہ جو معبود جو تھے یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے، اور جو بڑا ہے نہ وہ ان کو چھوٹوں کو بچا سکا۔ تو ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر سر نیچا کر کے کہا، ثم نکسوا پھر سر نیچا کر کے کہا، علی رؤوسہم اپنے سروں کو نیچے کیا اور کہا، لقد علمت فقالوا انکم ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھئی تم تو جانتے ہو کہ یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، انہوں نے کہا افتعبدون کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی، ما لا ینفعکم شیئا جو تمہیں کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پہ اور جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہاں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، اس میں ہمارے لیے ایک مضمون ہے سامعین کرام، اور یہ سارا مضمون اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم خود سوچیں کہ جن باطل معبودوں کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس رواج کا ہم خیال رکھتے ہیں، جس نفس کا ہم کہنا مانتے ہیں، یا جن ہستیوں سے ہم نے توقعات فائدے کی لگا رکھی ہیں یا ان کے نقصان سے ڈرتے ہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ حقیقت میں یہ کسی فائدے یا نقصان کے مالک ہیں کہ نہیں، یہ ایک بات ہے سامعین کرام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس میں کہتے ہیں، افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم ان ہستیوں کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو کیا مطلب، حق معبود جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ انسان کو فائدہ اور نقصان دونوں پہنچا سکتا ہے۔ النافع الضار، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں سامعین کرام، تو اللہ ہی سے فائدے کی امید رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں اب میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ترجمہ سنا دیں، پھر وقت ہوا تو تلاوت بھی کر لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی سوجھ بوجھ اس سے پہلے، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ان کی صلاحیتوں سے ہم واقف تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا انہوں نے اپنے والد، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تصویریں ہیں جس کے سامنے تم گرے پڑے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین،
انہوں نے کہا ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، وہ ان کو پوچھتے تھے تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً تم اور تمہارے آبا و اجداد جو تھے وہ غلطی پہ تھے واضح۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس حق لے کے آئے ہو، بات سچ کہہ رہے ہو یا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ بلکہ تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ الذی فطرہن، جس نے ان کو بنایا ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تو اسی بات کا قائل ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا، کوئی تدبیر کروں گا۔ قید تدبیر کو کہتے ہیں، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کے جا چکو گے۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیر، لیکن بڑے کے نہیں کیے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ من فعل انہو لمن الظالمین، بے شک اس نے ظلم کیا ہے، ظالموں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتن، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ان بتوں کے بارے میں جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا، یعنی برائی سے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا، اچھا، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ قالوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، قالوا، انہوں نے کہا أَأَنْتَ فَعَلْتَ، کیا تم نے ایسا کام کیا ہے، بِآلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ کیا ہوگا کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، یہ جو ہے، فاسألوہم، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، پوچھو ان سے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو اپنے دل میں سوچ کے کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، فقالوا، قد کہا، انکم انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر
سر نیچا کر کے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم تو جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے، یہ بولا نہیں کرتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا يضركم ولا ينفعكم افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان؟ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت ابھی ٹائم نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔